کورین ثقافت میں غصہ اور ذہنی دباؤ بہت ہے، اور میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ ایمان نہ ہونا ہے۔ چونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، لہٰذا ذہنی دباؤ میں انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی، کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا۔ ایسے میں آپ کو کوئی نہیں ملتا جس پر اعتماد کر سکیں۔ میں نہیں دوں گا، میں جواب نہیں دوں گا۔ وہ 3 سب سے بڑے چیلنجز کون سے ہیں جن کا آپ کو اسلام لانے کے بعد سامنا ہوا؟ شروع میں جب میں مسلمان ہوا تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ وہ میرا مسلمان ہونا نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ میرے بچوں کو ایک مرتبہ کنڈر گارٹن سے نکال دیا گیا تھا۔ شاید کوریا کے لوگ دوسرے مذہب کے لیے زیادہ کھلا ذہن نہیں رکھتے۔ میرے خیال میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، لیکن بعض اوقات لوگ مجھے کافی جج کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، پھر تم یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو، تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں کامل نہیں ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں۔ لہٰذا میرے خیال میں مجھے زیادہ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور مزید سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ایک طویل سفر ہے کیونکہ میں حال ہی میں مسلمان ہوا ہوں اور مجھے اللہ کے مزید قریب ہونے کی امید ہے۔ تو میرے خیال میں اگر میں یہ سوچ رکھوں تو اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ میں نے ہمیشہ اللہ کی مدد پر یقین رکھا ہے۔ الحمدللہ، ہم اس عظیم کام سے آگاہ ہیں جو آپ نے کوریا میں اسلام کے دفاع کے لیے کیا۔ کیا آپ کو جیل جانے کا ڈر نہیں؟ ہو سکتا ہے، میں جنوبی کوریا سے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ شمالی کوریا نہیں ہے۔ آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہم جس پر چاہیں بات کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز پر بات کر سکتے ہیں۔ میں اسلام کے دفاع کے لیے اور چیزوں کا بھی دفاع کرتا ہوں۔ ایسے چند ماہ پہلے کوریا کے شہر ڈیگو میں ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، لیکن رہائشیوں نے احتجاج کیا تو اسے روک دیا گیا۔ تو چند ماہ پہلے میں وہاں گیا، میں نے مسجد کی تعمیر کے لیے مظاہرے اور کام میں ان کی مدد کی۔ ہاں، اس سے مجھے مسائل ہو سکتے ہیں مگر مجھے پرواہ نہیں، میں ان کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا۔ کوریا میں مذہبی آزادی ہے، میں جو چاہوں بول سکتا ہوں، لہٰذا اگر اس کا کوئی نقصان ہے تو ہاں، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے کبھی غلطی سے سور کا گوشت کھایا؟ میرے خیال میں کیونکہ کوریا میں ہر چیز میں سور ڈلتا ہے، مثلا جب میں ریسٹورنٹ جاتا ہوں تو ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ یہاں سور کا گوشت ہے۔ عموماً وہ کہتے ہیں ہاں سور کا گوشت ہے، یا بعض اوقات وہ کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں سور نہیں ہے تو میں کھا لیتا ہوں، لیکن مجھے ذائقہ کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ سور کے گوشت سے تو نہیں بنا ہوا، مثلا سوپ سور کے گوشت سے نہیں بنا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ میں کہتا ہوں آپ نے تو کہا تھا سور کا گوشت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس میں سور کا گوشت نہیں ہے، یہ تو بس سوپ ہے۔ مطلب یہ کہ انہیں حلال غذا کے بارے میں بالکل کوئی علم نہیں ہے۔ کوریا میں یہ آسان نہیں ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک پارک میں بیٹھے ہیں اور ایک کورین آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ سے آپ کے مذہب کے بارے میں پوچھتا ہے۔ آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے میں زندگی کے مقصد کی وضاحت کروں گا۔ کورین معاشرہ تقابل پر مبنی ہے اور یہاں زیادہ تر لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، لہٰذا وہ بہت جلد ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ میں انہیں وضاحت کروں گا آپ کی زندگی کا مقصد خدا کا حکم ماننا، اس کے دین کی خدمت کرنا ہے اور آپ کو اس میں لازوال خوشی مل سکتی ہے، لہٰذا آپ کو اسلام میں سلامتی ملتی ہے۔ ہاں، آپ کو سلامتی اور خوشی مل سکتی ہے۔ آپ کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ ان کی صفات، ان کا طرز زندگی، یا ہمارے نبی کی زندگی کا کوئی اور واقعہ؟ آپ کے خیال میں سب سے متاثر کن کون سی چیز ہے؟ جی، میرے لیے جب انہوں نے دنیا میں اسلام پھیلانے کی کوشش کی تب کوئی مسلمان نہیں تھا، ہے نا؟ وہ تنہا مسلمان تھے، انہیں ایک پیغام ملا تھا جسے وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے، اسلام کا پیغام۔ میں بھی تھوڑا بہت ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں کوریا میں ہوں اور کوئی مسلمان نہیں ہے، میں تنہا مسلمان ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ کیسے ثابت قدم رہا جائے، کیسے یہ کام انجام دیا جائے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی۔ میرے خیال میں انہوں نے ناممکن کام کر دکھایا، انہوں نے دنیا بھر میں اسلام پھیلا دیا، جبکہ شروع انہوں نے مکہ مدینہ سے کیا تھا۔ مگر اب دیکھیں، دور دراز مقامات جیسے انڈونیشیا، ملیشیا میں، مغربی افریقہ میں، ہر جگہ اسلام کے نام لیوا ہے، حتیٰ کہ جنوبی کوریا میں بھی میں نے اسلام قبول کیا۔ میرے خیال میں یہ حیرت انگیز بات ہے، اور اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ تو میں بڑا متاثر ہوں کہ ان کی شخصیت اور ان کی سنت ہی سب کچھ ہے۔ میں بہت متاثر ہوں کہ انہوں نے اس وقت اسلام پھیلایا جب کوئی مسلمان نہیں تھا۔ آپ کے خیال میں اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا جھوٹ ہے تم یہ نہیں کر سکتے،
تم نہیں کر سکتے. میرے خیال میں یہ جھوٹ ہے، کیونکہ کوریا میں جیسا میں نے بتایا کوریا بڑی مسابقت والا معاشرہ ہے. لہٰذا اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہو جائیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے. لیکن ایسا نہیں، کیونکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق ایمان سے ہے. اگر میرا خدا پر ایمان ہے اور میں خدا کی مدد پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی حکمت پر ایمان ہے تو میں کر سکتا ہوں. میں کوشش کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس زبردست محرک ہے. اگرچہ آپ اپنا ہدف نہیں پا سکے پھر بھی شاید آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ زبردست محرک کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان پر مبنی کوشش کریں تو آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. بے شک آپ اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکے ہو. تو میرا یہی خیال ہے، میں یہی سوچتا ہوں، اور سب سے بڑا سچ بھی یہی ہے. تم یہ کر سکتے ہو. ہاں بالکل یہی میں کہنا چاہتا تھا. تم یہ کر سکتے ہو. میں خدا کی رحمت پر ایمان رکھتا ہوں، خدا کی مدد پر، خدا کی حکمت پر. لہٰذا میں یہ کر سکتا ہوں. اس زندگی میں آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ میں مرنے سے پہلے ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ آسان کام نہیں ہے. زندگی کا مقصد اپنے خدا کا حکم ماننا ہے. ہمارا سفر جنت میں جانے کے لیے ہے. میں مزید علم پانا، مزید عمل کرنا چاہتا ہوں، اور میں کورین لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں. کورین ثقافت میں غصہ اور ذہنی دباؤ بہت ہے، اور میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ ایمان نہ ہونا ہے. چونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں لہٰذا ذہنی دباؤ میں انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی. کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا. ایسے میں آپ کو کوئی نہیں ملتا جس پر اعتماد کر سکیں. خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے. کوریا خودکشی کی بلند ترین سطح پر ہے. مثلا میں مسلمان ہوں. اگر کوئی اچھی بات واقع ہو تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں. اور کوئی بری بات ہوتی ہے تو میں یہ سوچ سکتا ہوں یہ اللہ کی عین حکمت ہے، یہ آزمائش ہے، میں اس صورتحال سے نکل سکتا ہوں. اگر آپ کا خدا پر ایمان نہیں، آپ ملحد ہے یا کسی قسم کا ایمان نہیں رکھتے، تو پھر آپ اس طرح سوچتے ہیں واہ یہ کامیابی میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. چنانچہ ایسے لوگوں میں تکبر آ سکتا ہے، اور جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ سوچتے ہیں او یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا. وہ خود کو الزام دیتے ہیں. وہ ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں جو اتنا شدید ہوتا ہے کہ خودکشی یا کسی اور فعل کا باعث بن جاتا ہے. میرے خیال میں کورین معاشرے کو خدا پر ایمان کی شدید ضرورت ہے. تصور کریں کہ آپ اسکوئڈ گیم کا ایک کھلاڑی ہیں اور آپ کو قتل ہونے سے پہلے بچنے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا یا جھوٹ بولنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں مرنا نہیں چاہتا. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. مجھے نہیں معلوم. آپ کو یہ جواب نہ دینے کا حق حاصل ہے. مجھے نہیں معلوم. میں نہیں دوں گا. میں جواب نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، آپ سے گفتگو بہت عمدہ رہی. مجھے مدعو کرنے کا شکریہ. الحمدللہ.